ہیلو دوستو، ایک بار پھر آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے۔ آج کی اسٹوری ایک مورل اسٹوری ہے۔ اس کو ہم پڑھیں گے اور ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن کریں گے اور ایک ایک ورڈ کی میننگ سمجھیں گے اور ورڈ بائی ورڈ اس کا ٹرانسلیشن کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گولڈ کوائنس اینڈ اے سیلفش مین، سونے کا سکہ اور ایک خود غرض نفس پرست آدمی۔ سیلفش کا مطلب ہوتا ہے خود غرض، نفس پرست، ہندی میں اس کو بولتے ہیں سوارتھی۔ اور گولڈ کوائنس، گولڈ کا مطلب سونا، کوائنس کا مطلب سکہ۔ گولڈ کوائنس سونے کا سکہ اور ایک سیلفش مین یعنی نفس پرست آدمی، خود غرض آدمی، مطلب پرست آدمی۔ سیم واز اے گریڈی اینڈ سیلفش مین۔ سیم یہاں نام ہے، ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے یہاں۔ سیم واز تھا، سیم تھا، اے گریڈی ایک لالچی، اینڈ اور سیلفش، سیلفش مطلب پرست، خود غرض نفس پرست مین آدمی۔ سیم ایک خود غرض اور نفس پرست اور لالچی آدمی تھا۔ He always desired to have lots and lots of money and never hesitated to cheat others to make money. He always desired، وہ ہمیشہ خواہش کرتا تھا، یا اس کا ٹرانسلیشن یوں کریں، اس کی ہمیشہ خواہش ہوتی تھی to have lots and lots of money، ڈھیر سارے پیسوں کو حاصل کرنے کی خواہش ہوتی تھی۔ اینڈ نیور ہیزیٹیٹڈ، اینڈ وہ کبھی نہیں ہچکچاتا تھا، ٹو چیٹ ادرس، دوسروں کو دھوکہ دینے میں، ٹو میک منی پیسہ کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دینے میں کبھی بھی وہ ہچکچاتا نہیں تھا، اور ہمیشہ خوب پیسہ حاصل کرنا پانا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ خوب پیسہ مل جائے، اور اس پیسہ کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا تھا، چاہے لوگوں کو دھوکہ دینا پڑے، چاہے لوگوں کے ساتھ کسی طرح کا معاملہ کرنا پڑے، لیکن پیسہ آنا چاہیے۔ اس قسم کا آدمی تھا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ آلسو ہی نیور وشڈ ٹو شیئر اینی تھنگ ود ادرس، ساتھ میں ہی نیور وشڈ، وہ کبھی نہیں چاہتا تھا، ٹو شیئر کچھ بانٹنا، اینی تھنگ کچھ بانٹنا، ود ادرس دوسروں کے ساتھ، یعنی دوسروں کے ساتھ کوئی چیز بانٹنا، دوسروں کو کوئی چیز دینا کبھی نہیں چاہتا تھا۔ ہی پیڈ ویری لو ویجز ٹو ہز سرونٹس، اور وہ کیا کرتا تھا، ہی پیڈ، اور وہ دیتا تھا، ویری لو بہت کم، ویجز معاوضہ، اجرت، مزدوری، تنخواہ، ویجز مانے تنخواہ، پگار، تو بہت کم پگار دیتا تھا، بہت کم اجرت دیتا تھا، ٹو ہز سرونٹس، اپنے خادموں کو، اپنے سرونٹس کو، ہے نا، اپنے ورکر کو، یعنی اس کے پاس جو کام کرنے والے تھے ان کو بہت کم پگار وہ دیتا تھا۔ however، بہرحال، ون ڈے، ایک دن، ہی لرنڈ اے لیسن، ایک دن اس نے ایک سبق سیکھا، دیٹ، یہ دیٹ لیسن کے لیے آیا ہے، جس نے چینجڈ ہز لائف فار ایور، فار ایور کا مطلب ہمیشہ کے لیے، جس سبق نے، جس لیسن نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے، فار ایور ہمیشہ کے لیے چینج کر دیا، بدل کر رکھ دیا۔ ایک دن اس نے ایک ایسا سبق سیکھا جس سبق نے ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی، اس کی لائف چینج کر دی۔ آگے دیکھتے ہیں۔ اٹ سو ہیپنڈ دیٹ ون ڈے، کیا ہوا، ایک دن یہ واقعہ پیش آیا، ون ڈے ایک دن یہ بات پیش آئی کہ اے اسمال بیگ دیٹ بلانگڈ ٹو سیم واز مسنگ۔ اے اسمال بیگ، ایک چھوٹا بیگ، دیٹ بلانگ ٹو سیم، جو بیگ سیم سے تعلق رکھتا تھا۔ بلانگ کا مطلب تعلق رکھنا، کسی کا ہونا، یعنی ایک چھوٹا بیگ جو سیم کا تھا، واز مسنگ، مسنگ کا مطلب غائب، وہ کیا تھا، غائب تھا، واز مانے تھا، مسنگ مانے غائب، وہ غائب تھا۔ سیم کا ایک چھوٹا بیگ غائب تھا،
ایک دن یہ واقعہ پیش آیا کہ سیم کا جو بیگ تھا چھوٹا، وہ بیگ غائب تھا. دا بیگ ہیڈ 50 گولڈ کوائنس ان اٹ. دا بیگ ہیڈ، بیگ رکھتا تھا 50 گولڈ کوائنس، سونے کے سکے، ان اٹ، اس کے اپنے اندر، اس میں. بیگ اپنے اندر 50 سونے کا سکہ رکھتا تھا. یہ بالکل ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن ہو گیا، لیکن اردو میں ہم اس طرح نہیں بولتے ہیں. اردو میں اس کا ٹرانسلیشن یہ ہوگا کہ بیگ میں 50 سونے کے سکے تھے. دا بیگ ہیڈ 50 گولڈ کوائنس ان اٹ. بیگ 50 سونے کا سکہ رکھتا تھا. اردو میں اس کا یا ہندی میں اس کا انواد یا ٹرانسلیشن یہ کریں گے کہ بیگ میں 50 سونے کے سکے تھے. سیم سرچ ہائی اینڈ لو فار دی بیگ. سیم نے سرچ تلاش کیا. سرچ کا مطلب سرچڈ مطلب تلاش کرنا، تلاش کیا. ہائی اینڈ لو، ہائی اینڈ لو ایک فریز ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر طرف، ہر جگہ. ہر جگہ اس نے تلاش کیا فار دی بیگ، بیگ. اس نے بیگ ہر طرف، ہر جگہ تلاش کیا. بٹ could not find it. لیکن نہیں پا سکا، لیکن اس کو بیگ نہیں ملا. یہاں نہیں پا سکا، could مانے سکنا، نہیں پا سکا. could پاسٹ کے لیے آتا ہے، کین کا پاسٹ ہے، لیکن اس کا اردو میں یا ہندی میں اس کا ٹرانسلیشن جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ لیکن وہ بیگ اس کو نہیں ملا. سیم's friends and neighbors also joined in the search but all their efforts were in vain. سیم کے دوست اور اس کے پڑوسی بھی joined in search تلاش میں لگ گئے. joined in search کا مطلب تلاش میں لگ گئے، یعنی سیم کے جو دوست تھے اور اس کا جو پڑوسی تھے ان سب نے بھی بیگ کو تلاش کیا. بٹ آل دیئر ایفرٹس، لیکن ان سب کی کوشش، ان سب کی محنت، کوشش، تلاش کرنے کی محنت، کوشش، ور ان وین، وہ کیا گئی؟ سب بیکار گئی، رائگاں گئی، ضائع گئی. ان وین ہے نا، یعنی بے مقصد گئی وہ، یعنی ان کو بیگ نہیں ملا. اگلا پیراگراف دیکھیے. آفٹر اے کپل آف ڈیز، آفٹر اے کپل آف ڈیز، کچھ دنوں کے بعد. دا 10-year-old ڈاٹر آف اے مین ورکنگ فور سیم فاؤنڈ دا بیگ. ایک 10 سال کی 10-year-old ڈاٹر، 10 سال کی لڑکی یا 10 سال کی بیٹی، آف اے مین ورکنگ، ایک ایسے آدمی کی بیٹی، ورکنگ جو کام کرنے والا تھا، فور سیم، سیم کے لیے، یعنی سیم کے ورکر، سیم کے کام کرنے والے کی ایک 10 سال کی لڑکی نے فاؤنڈ دا بیگ، بیگ کو پایا. تو فاؤنڈ کا جو سبجیکٹ ہے وہ کیا ہے؟ 10-year-old ڈاٹر ہے، یعنی سیم کے پاس کام کرنے والے آدمی کی 10 سال کی لڑکی نے بیگ کو پایا. شی ٹولڈ ہر فادر اباؤٹ اٹ. اس لڑکی نے ٹولڈ بتایا، ہر فادر اپنے پتا کو، اباؤٹ اٹ اس کے بارے میں، اس بیگ کے بارے میں اپنے پتا کو، اپنے پاپا کو، اپنے فادر کو بتایا. ہر فادر آئیڈینٹیفائڈ دا بیگ ایز دی ون دیٹ واز مسنگ. اس کے پاپا نے، اس کے پتا نے آئیڈینٹیفائی کر لیا، پہچان لیا، دا بیگ، بیگ کو، ایز اے ون، ایز دی ون، اس ایک کے طور پر، دیٹ واز مسنگ جو غائب تھا، یعنی جو بیگ غائب ہوا تھا اس بیگ کے طور پر اس نے پہچان لیا. اینڈ امیڈیٹلی ڈیسائیڈڈ ٹو ٹیک اٹ ٹو ہز ماسٹر. اور فوراً، امیڈیٹلی فوراً، ڈیسائیڈڈ اس نے، ورکر نے یہ فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ ٹو ٹیک اٹ، اس کو لے جانے کا، ٹو ہز ماسٹر، اپنے مالک کے پاس. ماسٹر کا مطلب ہوتا ہے مالک. تو اس کے والد نے، یعنی وہ 10 ایئر کی جو ڈاٹر تھی، جو لڑکی تھی، اس کے والد نے اس بیگ کو پہچان لیا کہ یہ وہی بیگ ہے جو بیگ گم ہوا تھا. اینڈ فوراً ڈیسائیڈڈ، اور یہ فیصلہ کیا، فوراً یہ فیصلہ کیا کہ اس کو، اس بیگ کو اپنے مالک کے پاس لے جائے گا. ہی گیو دا بیگ بیک ٹو ہز ماسٹر سیم. ہی گیو، ورکر نے، کام کرنے والے نے، گیو یعنی اس نے، یعنی کام کرنے والے نے، گیو دیا، دا بیگ، بیگ، بیگ مانے واپس، واپس کیا،
بیگ کو, ٹو ہز ماسٹر, اپنے ماسٹر سیم کو, اینڈ آسکڈ ہیم ٹو چیک ویدر دا بیگ ہیڈ 50 گولڈ کوائنس. اور ورکر نے مالک سے یہ کہا کہ چیک کر لیں, چیک کرنے کو کہا کہ ویدر میں نے ہاں کہ نہ, دا بیگ ہے یا نہیں, بیگ میں یعنی بیگ ہیڈ 50 گولڈ کوائنس, 50 سونے کے سکے رکھتا ہے یا نہیں, یعنی بیگ میں 50 سونے کے سکے ہیں یا نہیں, اس کو چیک کرنے کو کہا. سیم واز ایکزالٹنٹ ٹو گیٹ دا کوائنس بیک. سیم جو تھا, جو مالک تھا, واز وہ کیا تھا ایکزالٹنٹ, بہت خوش تھا. کیوں؟ ٹو گیٹ دا کوائنس بیک, واپس سکے پانے کی وجہ سے, واپس سکہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا. سیم بہت خوش تھا. بٹ ہی ڈیسائیڈڈ ٹو پلے اے ٹرک, لیکن اس نے ایک چال چلی, اس نے ایک چال چلنے کا فیصلہ کیا. ہی شاؤٹڈ ایٹ ہز ورکر, اس نے اپنے کام کرنے والے پر چلایا. دیر ور 75 گولڈ کوائنس ان دس بیگ بٹ یو گیو می اونلی 50. دیر ور 75 گولڈ کوائنس ان دس بیگ, اس بیگ میں 75 سونے کے سکے تھے. بٹ لیکن, یو گیو می, تم نے مجھے دیے, اونلی صرف 50, اس میں تو 75 سونے کے سکے تھے اور تم نے مجھے صرف 50 دیے. ویئر آر دی ادر کوائنس, دوسرے کوائنس کہاں ہیں, اور جو 25 سکے ہیں وہ کہاں ہیں. یو ہیو اسٹولن دیم, تم نے ان کو چرا لیا. اگلا پیراگراف دیکھیے. دا ورکر واز شاک ٹو ہیئر دس اینڈ پلیڈڈ ہز انوسینس. ورکر واز شاک, ورکر کیا ہے, بالکل اچنبھے میں پڑ گیا, شاکڈ, اس کو جھٹکا لگا, ایک دھکا لگا. ٹو ہیئر, سن کر کے, دس, اس بات کو سن کر وہ اچنبھے میں پڑ گیا, اس کو ایک دھکا لگا. اینڈ پلیڈڈ ہز انوسینس, اور اس نے اپنی بے قصوری اور بے گناہی کا اعتراف کیا. پلیڈ کا مطلب ہوتا ہے اعتراف کرنا. اس نے اعتراف کیا کہ میں بے گناہ ہوں, میں نے نہیں چرائے ہیں, جتنے سکے مجھے ملے تھے وہ سب کے سب میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں, اس میں 50 ہی سکے تھے. یعنی پلیڈڈ ہز انوسینس, اپنی بے گناہی کا اعتراف کیا. سیلفش اینڈ گریڈی سیم ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ دا ورکرز اسٹوری. نفس پرست, خود غرض اور لالچی, سیم, ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ نہیں کیا, قبول نہیں کیا, دا ورکرز اسٹوری, کام کرنے والے کی کہانی کو, اسٹوری کو قبول نہیں کیا. اینڈ ڈیسائیڈڈ, اور فیصلہ کیا. کس نے فیصلہ کیا؟ سیم نے فیصلہ کیا. ٹو ٹیک دا ایشو ٹو کورٹ, کہاں؟ معاملے کو, ایشو مانے معاملہ, معاملے کو کورٹ لے جانے کا فیصلہ کیا. اگلا پیراگراف دیکھیے. دا جج ہرڈ بوتھ دا سائڈس. ہرڈ یہ سیکنڈ فارم ہے ہیئر کا, ہرڈ, اس کو ہرڈ پڑھیں گے کہ جج نے بوتھ دا سائڈس, دونوں فریق کی بات سنی. بوتھ دی سائڈس, دونوں فریق کی بات سنی. ہی کوشچنڈ اینڈ دا ڈاٹر اینڈ دی ورکر اباؤٹ دی نمبر آف کوائنس they had found in the bag and they assured it was only 50. ہی یعنی جج نے, کوشچن سوال کیے, سوال پوچھے, دا ڈاٹر بیٹی سے, اینڈ دی ورکر کام کرنے والے سے, اباؤٹ دی نمبر آف کوائنس کی تعداد کے بارے میں, نمبر کے بارے میں کہ اس میں کتنے کوائنس تھے, نمبر کے بارے میں, کوائنس کی تعداد کے بارے میں سوال کیے. کن سے؟ ورکر سے اور ڈاٹر سے. جو کوائنس دے ہیڈ فاؤنڈ ان دی بیگس, جس کو انہوں نے بیگ میں پایا تھا, اس کوائنس کے بارے میں, ان سکوں کے بارے میں جج نے ان دونوں سے سوال کیے. اینڈ دے ایشورڈ اٹ واز اونلی 50, اور ان دونوں نے یہ یقین دلایا کہ یہ کوائنس یعنی بیگ میں جتنے کوائنس تھے وہ صرف 50 کوائن تھے. ہی کراس ایگزامنڈ سیم اینڈ سیم ریپلائڈ. پھر جج نے سوال و جواب کیے, کس سے؟ سیم سے, یعنی سیم سے بھی. کراس ایگزامن کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا, بحث کرنا. پھر
جج نے بحث کیے، سوال کیے کن سے؟ سیم سے. اینڈ سیم ریپلائڈ، اور سیم نے بھی جواب دیے. یس مائی لارڈ، یس مائی لارڈ. آئی ہیڈ، ہاں مائی لارڈ. مائی لارڈ کا مطلب یہ کورٹ میں بولنے کا ایک وہ ہے، طریقہ ہے، اس طرح سے بولا جاتا ہے. ججز جو ہوتے ہیں اس طرح کہتے ہیں، یس مائی لارڈ، یس ہاں مائی لارڈ. آئی ہیڈ 75 گولڈ کوائنس ان مائی بیگ. ہاں میں رکھتا تھا 75 سونے کے سکے ان مائی بیگ، اپنے بیگ میں. یعنی ہاں میرے بیگ میں 75 سونے کے سکے تھے، یعنی 75 سونے کے سکے تھے. اینڈ دے گیو می اونلی 50، اور انہوں نے، دے گیو می ڈاٹر اینڈ ورکر، ان دونوں نے، گیو می مجھے دیا صرف 50، یعنی صرف 50 سکے دیے. ہینس، اس لیے، ہینس کا مطلب ہوتا ہے اس لیے. اٹ از کوائٹ obvious دیٹ دے ہیو اسٹولن 25 کوائنس. اس لیے یہ بات پکی ہے. اٹ از کوائٹ obvious، obvious مانے پکا، صاف، واضح، ظاہر. کوائٹ مانے پورا. یہ بات واضح ہے، ظاہر ہے، دیٹ کہ دے ہیو اسٹولن 25 کوائنس، کہ ان دونوں نے 25 کوائنس چرا لیے. دا جج دین آسکڈ، جج نے دوبارہ سوال کیا، دوبارہ پوچھا. آر یو شیور دیٹ یور بیگ ہیڈ 75 کوائنس؟ کیا تم مطمئن ہو، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ تمہارے بیگ میں 75 سکے تھے؟ یعنی کیا تمہیں اس بات پر پورا یقین ہے، تم مطمئن ہو کہ ہاں تمہارے بیگ میں 75 سکے تھے، تمہیں یاد ہے پورے طور پر، تم شیور ہو؟ سیم نوڈڈ ویگرسلی، سیم نے سر ہلاتے ہوئے پرزور طریقے سے، ویگرسلی کا مطلب ہوتا ہے پرزور طریقے سے، یعنی ہاں ہاں کہتے ہوئے سر کو ہلایا. دا جج دین میڈ ہز ججمنٹ، اس کے بعد، دین کا مطلب یہاں پھر، اس کے بعد جج نے اپنا فیصلہ سنایا، اپنا ججمنٹ دیا. اب دیکھتے ہیں جج کا ججمنٹ کیا ہے. سنس سیم لاسٹ a bag of 75 gold coins and the bag found by the girl had only 50 coins. since کیونکہ، since کا مطلب یہاں کیونکہ. سیم نے لاسٹ، یہ لوز کا سیکنڈ فارم ہے لاسٹ، کیونکہ سیم نے کھویا تھا ا بیگ، ایک ایسا بیگ آف 75 گولڈ کوائنس، جس میں کیا تھے؟ 75 سونے کے سکے تھے. اینڈ دا بیگ فاؤنڈ، اور وہ بیگ جو پایا گیا، بائی، یہاں اصل میں بیگ واز فاؤنڈ کر لیجئے، واز نہیں لکھا ہے انہوں نے، لیکن یہاں پر اصل میں واز فاؤنڈ ہے، کہ دا بیگ واز فاؤنڈ بائی دا گرل، کہ بیگ، جو بیگ ملا، پایا گیا، بائی دا گرل، لڑکی دوارا، ہیڈ اونلی 50 کوائنس، اس میں کتنے سکے ہیں؟ 50 ہی صرف سکے ہیں. یعنی اس وجہ سے کہ سیم کے بیگ میں 75 سکے تھے، سیم نے جو بیگ کھوئے تھے اس میں 75 سکے تھے، اور لڑکی کو جو بیگ ملا ہے اس میں صرف 50 سکے ہیں. سنس، اس لیے، اٹ از obvious، یہ بات پکی ہے، دیٹ کہ دا بیگ دیٹ واز فاؤنڈ، کہ جو بیگ ملا ہے، جو بیگ لڑکی کے ذریعے ملا ہے، لڑکی دوارا پایا گیا ہے، دا بیگ دیٹ واز فاؤنڈ، جو پایا گیا ہے، ڈز ناٹ بلونگ ٹو سیم، وہ سیم سے تعلق نہیں رکھتا ہے. بلونگ کا مطلب تعلق رکھنا، وہ ڈز ناٹ بلونگ ٹو سیم، وہ سیم سے تعلق نہیں رکھتا ہے، یعنی وہ سیم کا بیگ نہیں ہے. اٹ واز لاسٹ بائی سم ون ایلس، یہ کسی اور کا کھویا ہوا بیگ ہے، یہ کسی اور کا بیگ ہے نا. اٹ واز لاسٹ، یہ کھویا ہوا ہے، بائی سم ون ایلس، کسی دوسرے سے، یعنی کسی دوسرے کا بیگ ہے. اف اینی ون فائنڈس اے بیگ آف 75 گولڈ کوائنس، اف، اگر کوئی بھی پائے گا، ا بیگ، ایسا بیگ، آف 75 گولڈ کوائنس، جس میں 75 سونے کے سکے ہوں گے. اگر کوئی ایسا بیگ پائے گا جس میں سونے کے سکے کتنے ہوں گے؟ 75 ہوں گے. آئی ول ڈکلیئر، تو پھر میں یہ فیصلہ سناؤں گا، دیٹ کہ اٹ بلونگس ٹو سیم، کہ یہ بیگ سیم سے تعلق رکھتا ہے، یعنی سیم کا ہے. ایز دیر آر نو کمپلینٹس اباؤٹ دا لاس آف 50 کوائنس، ایز، جیسا کہ دیر آر نو کمپلینٹ، یہاں کوئی شکایت نہیں ہے، اباؤٹ دا لاس آف 50 کوائنس، 50 سکے کے کھونے کے بارے میں، یعنی ایسی کوئی شکایت نہیں ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے کہ میرے 50 سکے
کھو گئے ہیں، یہاں کوئی شکایت نہیں ہے، اس لیے آئی آرڈرڈ، میں یہ حکم دیتا ہوں، دا گرل، لڑکی کو، اینڈ ہز فادر، اور اس کے پتا کو، ٹو ٹیک دوز 50 کوائنس، کیا حکم دیتا ہوں؟ ٹو ٹیک، لینے کا حکم دیتا ہوں ان 50 سکوں کو، ایز اے ٹوکن، ایز اے ٹوکن کا مطلب نشانی، علامت، ایز اے علامت، اپریشیشن، اپریشیشن کا مطلب ہوتا ہے قدردانی، فار دیئر آنیسٹی، اپنی ایمانداری کی قدر، اپنی ایمانداری کے لیے قدردانی کی علامت کے طور پر ان 50 سکوں کو لینے کا میں فادر کو اور اس کی لڑکی کو حکم دیتا ہوں، یعنی میں لڑکی کو اور اس کے پتا کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ 50 سکے لے لیں، کس طور پر لیں؟ ایز اے ٹوکن، ایک علامت کے طور پر لیں، کس کے؟ اپریشیشن، قدردانی ہے نا، ایمانداری کی قدردانی کی علامت کے طور پر لے لیں۔ آگے دیکھیے اس کا کیا ہے، آنیسٹی ول آلویز بی ریوارڈڈ اینڈ گریڈ پنشڈ، کہتے ہیں کہ آنیسٹی، ایمانداری جو ہے، ول آلویز بی ریوارڈڈ، ایمانداری کی بنیاد پر ہمیشہ انعام ملتا ہے، ایمانداری کو انعام دیا جاتا ہے، اینڈ گریڈ، لالچ کو، طمع کو، حرص کو، اس کو ہمیشہ کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ گریڈ ہے نا، آنیسٹی، یہ دونوں ناؤن ہے، گریڈ بھی ناؤن ہے اور آنیسٹی بھی ناؤن ہے نا۔ تو اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں ایمانداری پر قائم رہنا چاہیے، اور ہمیشہ بھگوان کا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جو ہے اس پر خوش رہنا چاہیے، ایمانداری سے زندگی بسر کرنا چاہیے۔ اس اسٹوری کا یہی خلاصہ ہے، یہی سار ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، پھر کل ملتے ہیں اسی ٹائم۔ تھینک یو سو مچ۔